شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ کے شاگردوں میں ایک مایہ ناز شاگرد حضرت جی مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ ہیں۔ استاذ جب ایسی قربانیوں والا ہو، دارالعلوم دیوبند کے بڑے بڑے احسانات میں ایک بڑا احسان یہ ہے کہ دارالعلوم دیوبند نے ایسے علماء کو پیدا کیا کہ وہ علماء اپنے اپنے قوم کے ایک اکیڈمی اور ایک قوم اور ایک بڑی جماعت جو کام کر سکتی ہے، ایک بڑی ٹیم مل کر جو کام کر سکتی ہے، وہ کام ایک ایک فرد کرنے کے قابل بن گیا۔ ایک تنہا آدمی وہ سارا کام کرنے کے قابل بن گیا۔ حضرت جی مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ اسی دیوبند کے سرپرست حضرت رشید احمد گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ کے تربیت یافتہ، ان سے بیعت ہو کر اصلاح و تربیت کا معاملہ تکمیل تک پہنچانے کی کوشش میں لگے رہے کہ میرا نفس پاک ہو جائے، ذکر، مراقبہ، اللہ کی یاد، امت کا غم اور فکر، دل میں تکلیف اور درد ایسا محسوس ہوتا۔ اپنے شیخ حضرت رشید احمد گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ سے شکایت کرتے کہ ذکر کرتا ہوں تو بڑی تکلیف سینے میں محسوس ہوتی ہے۔ حضرت رشید احمد گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ نے اس مرید اور دارالعلوم دیوبند کے طالب علم کی ذکر کی یہ کیفیت دیکھ کر فرمانے لگے کہ ایک مرتبہ قاسم صاحب نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی حاجی امداد اللہ صاحب مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ سے اپنے سینے کے درد کی شکایت کی تھی۔ اس وقت حاجی صاحب نے فرمایا تھا کہ مجھے لگتا ہے کہ اللہ تعالیٰ تم سے بڑا خیر کا کام لینے والا ہے۔ جن کے اساتذہ کی نظر میں ان کا شاگرد اور ان کا مرید ابھی سے ایسی خوشخبریاں پا رہا ہے کہ اللہ آگے چل کر اس بندے سے بڑا کام لے گا۔ اور وہ وقت آیا کہ جب راتوں کی تنہائی میں ایسا رونا، ایسا کڑنا، بستر پر بے چین ہو جانا، 4 دن، 3 دن، 5 دن گزر جاتے لیکن راتوں میں نیند نہیں آتی، بستر پر لیٹتے تو کروٹیں بدلتے، سینے میں ایک طرح کی جلن محسوس ہوتی۔ یہ سب صرف گھر والی ہی محسوس نہیں کرتی، ساتھ میں رہنے والے محسوس کرتے کہ اتنا فکر، اتنا کڑھن، اتنا غم کس وجہ سے ہے، اتنا درد کس وجہ سے ہے۔ اگر کسی کے سینے کا درد کسی کے سینے میں منتقل کر دینے کی طاقت اللہ انسان کو دے دیتے تو حضرت جی الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے سینے میں جو درد امت کی خاطر تھا، اگر وہ سینوں میں منتقل کر دیا جاتا تو پتہ نہیں کتنے سینے درد سے پھٹ جاتے۔ رونے والے ایک نہیں، ایک جماعت بن جاتی رونے والوں کی۔ خواہشات پر جینے والے وہ خواہشات کی طرف کبھی دیکھنے کو دل ہی اور من ہی نہیں کرتا۔ ایسا درد اور کڑھن، کوئی خیریت پوچھنے کے لیے خط لکھتا یا پوچھتا تو حضرت فرماتے بس تبلیغی اور دینی فکر کے علاوہ سب خیر ہے، اس فکر اور اس درد کے علاوہ کوئی پریشانی نہیں ہے، بس یہ فکر ہے کہ مسلمانوں کی اصلاح کیسے ہو۔ ایسے موقع پر جب کہ انگریز ایک طرف مسلمانوں پر یہ محنت کر رہا ہے کہ انہیں عیسائی کیسے بنا دیا جائے، ایک طرف حکومتی طور پر انہیں گھسیٹا اور انہیں گھیرا جا رہا ہے، دوسری طرف شدھی طاقتیں اور وہ تنظیمیں جو مسلمانوں کو ہندو بنانے کی اور کافر بنانے کی مستقل محنت میں لگی ہیں۔ ایسے موقع پر جب کہ مسلمان ہوتے ہوئے انگریز ہندوستان میں آ کر جو مکاری سے اس نے اپنا جال پھیلایا، اس موقع پر 1926 میں حضرت جی الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے جب اس کام کی بنیاد رکھی، ایسا منظر کے بعض علاقے جہاں پر سب کا سب علاقہ مسلمانوں کا ہے لیکن کوئی مسلمان نظر نہیں آتا، نام کے مسلمان ہیں جنہیں کلمہ تک نہیں آتا ہے، کلمہ پڑھنا نہیں آتا ہے، اسلام کے ارکان، نماز، روزہ، زکوٰۃ، بنیادی عقیدوں سے واقف نہیں ہیں، جنازے اور تکفین اور تجہیز کے مسائل سے واقف نہیں، اپنا گھر کا کوئی بندہ مر جائے تو اسے ہندوؤں کی طرح جلا دیا جاتا یا بغیر نماز جنازہ پڑھے دفنا دیا جاتا، شراب ان کی گھٹی میں پڑی ہوئی ہو، بیویوں پر ظلم ایک طرح کا عام رواج ہو چکا ہو،
مساجد غیر آباد، مساجد میں بیل بھینس باندھے جا رہے ہوں، ممبر و محراب پہ بیٹھ کر شراب پی جا رہی ہو، ایسے منظر پر، ایسے حالات میں اگر کوئی بندہ فکر کر کے اس علاقے میں جا کر اپنی آبائی خزانے کو قربان کر کے جو مزدوری کرنے جاتے ہیں، محنت کرنے جاتے ہیں، کھیت والوں کے پیچھے پڑ کر کہ آج تمہیں دن بھر مزدوری پہ کیا ملے گا، میں تمہیں وہ مزدوری دیتا ہوں، میری بات سن لو، میری دین کی بات سن لو، کوئی مارتا، کوئی تنبیہ کرتا، کوئی گرا دیتا، کوئی تحقیر کرتا، کوئی ایسے ذلیل کرتا کہ ایسا لگتا ہے کہ سالوں کا قرضہ باقی ہے، اس واسطے یہ ذلت اٹھانا پڑ رہا ہے۔ یہ در در پہنچ کر، یہ گھر گھر پہنچ کر فرد فرد کے ہاتھ اور اس کی ٹھوڑی پکڑ کر محنت کرنا اپنی ذاتی منفعت کے خاطر نہیں بلکہ اس کی آخرت کے خاطر، اور اتنی محنت کرنے کے باوجود بھی یہ کڑن اور یہ اخلاص کا یہ معیار جس بنیاد پر اس جماعت کو قائم کیا گیا، کبھی یہ دعویٰ نہیں کیا گیا کہ ایک مستقل مسلک ہے، ایک مستقل فرقہ ہے، ایک مستقل تنظیم ہے، یہ اپنے عقائد الگ رکھتی ہے، اپنی کتابیں الگ رکھتی ہے، ایسا کبھی دعویٰ نہیں، اور نہ یہ حقیقت ہے۔ یہ دارالعلوم دیوبند کی محنتوں کا ایک ثمرہ ہے، اس کی ایک شاخ ہے، اس کی مختلف جہتوں میں پائی جانے والی ہزاروں احسانات میں سے دیوبند کا، دارالعلوم دیوبند کا ایک احسان ہے جو اس شکل میں اللہ نے امت کو دیا ہے۔ ساری دنیا کے لیے ایک بڑی نعمت، سارے انسانوں کے لیے ایک بڑی رحمت، بندوں کو اپنے پیدا کرنے والے سے ملانے کا ایک عمومی اور بہترین ذریعہ، خالق اور مخلوق کے درمیان معرفت پانے کا ایک بہترین راستہ، یہ تبلیغی جماعت کہلاتا ہے۔ مختلف تنظیمیں اور تحریکیں محنت کرتی ہیں، جس اخلاص پر اللہ نے اس جماعت کو اٹھایا ہے۔ دسیوں بار حضرت جی الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے، حتی الامکان کوشش کرو کہ کبھی میرا نام نہ آئے اور میری طرف اس جماعت کو منسوب نہ کیا جائے۔ اس کا کوئی چینل نہیں، اس کا کوئی میڈیا نہیں، اس کا کوئی اخبار نہیں، اس کا کوئی پرچار نہیں، اس کا کوئی پرچہ نہیں، اس کی کوئی ایسی منظم پھیلانے کی میڈیائی طور پر ایسی طاقت نہیں ہے کہ جہاں کہیں جوڑ ہو، اجتماع ہو، محنتیں ہوں، فکریں ہوں، اسے میڈیا میں لایا جا رہا ہو، اخبار میں دیا جا رہا ہو، تشہیر کی کوششیں کی جا رہی ہوں۔ بغیر تشہیر کی کسی منظم کوشش کے بغیر، کوئی چینل اور نیٹ ورک کے بغیر، ایسی زبانی اور ایک دوسرے کے دل سے دل فکر اور بات کو منتقل کرتے ہوئے منظم طریقے سے اللہ نے جو جماعت بنائی ہے، پوری دنیا کی پوری تنظیموں کے پورے مذاہب میں کوئی جماعت ایسی نہیں دکھائی جا سکتی جو ایسی محنت کرتی ہو، بے غرض بن کر، بے لوث بن کر، اپنا جان، اپنا مال اور اپنا وقت، یہ تینوں چیزیں بنیاد ہیں اس کے، اور اس میں یہ بنیاد ہے کہ ایک اللہ سے ہونے کی دعوت دی جائے اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں میں 100% کامیابی کا یقین دلایا جائے، جس میں توحید پہلا مرکز ہو، پہلی دعوت ہو۔ اس میں شرک کی بو کیسے آ سکتی ہے؟ کتنے وہ مسلمان جو اپنے گھروں میں پوجا کے مورتیاں رکھا کرتے تھے جن کے نام مسلمانوں کے ہیں لیکن ان کے پیشانیوں پہ بٹو لگا ہوا ہے، جن کے گھروں میں شادیاں غیروں کے طریقے پہ ہو رہی ہیں، جو اپنے بیٹے بیٹیوں کی شادیاں منڈپ پہ کرا رہے ہیں، انہیں مسجد میں آنا، نماز ادا کرنا، انہیں زکوٰۃ دینا، بہنوں کی وراثت اور حق دینا دور دور تک پتہ نہ ہو، ایسے بھی مسلمانوں پر جو شراب خانوں میں سالوں سے شرابی بن کر ہیں، جو محلے میں زانی کے نام سے مشہور ہیں، جن کے نام پر راؤڈی شیٹر کھل چکی ہے، جو غنڈے جانے جاتے ہیں، اور جو اپنے سماج میں بیویوں پر، بچوں پر، محلے کے کمزوروں پر اتنا ظلم کہ لوگ ان کے حق میں موت کی دعائیں کرنے لگتے ہوں، کوئی موقع ملے تو انہیں مارنے سے پیچھے نہیں ہٹتا، ایسے غلیظ قسم کے نفرت کے قابل لٹیرے لوگوں کو بھی جب اللہ تعالیٰ نے اس محنت کی بو باس اور ہوا جب لگی تو ایسے نیک انسان بنے جن کو فرض نمازوں کا علم نہیں تھا، ان کی تہجد قضا نہیں ہو رہی ہے، جن کو مسجد آنے نصیب نہیں ہوتا تھا، وہ مسجد میں 2.5 گھنٹے 8 گھنٹے مسجد میں راتوں رات
اللہ کے سامنے آنسوں بہاتے گزار رہے ہوں، جو بہنوں کی وراثت مار کھانے والے آج اپنا حق پورا دے کر بھی خوشی محسوس کر رہے ہوں کہ ہمیں یہاں نہیں تو اللہ وہاں پر دے گا، جو ہر دن جیل جانا ان کے لیے مہمان خانہ بن چکا تھا، آج وہ ایسے کہ لوگوں کے معاملات اور جھگڑوں کو سدھارنے اور سنبھالنے کے قابل اس تبلیغی جماعت کی برکت سے بنے ہیں۔ اس کے احسانات، اس کے کمالات اس کی سادگی میں چھپے ہوئے ہیں، اس کی کرامات اس کی محنتوں میں چھپے ہوئے ہیں، اس کی بنیاد اس کی اخلاص پر ہے۔ اس واسطے اللہ تعالیٰ اس محنت کو اتنا پروان چڑھایا، 100 سال کے عرصے میں ایسی محنتیں اور ایسے ثمرات اس کی وجہ سے دنیا میں وجود میں آئے ہیں۔ 24 گھنٹے میں کوئی گھنٹہ ایسا نہیں گزرتا جبکہ تبلیغی جماعت کی محنت دنیا کے کسی نہ کسی ملک میں نہ ہوتی ہو۔